کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چوموں گا میں، یہ عبادت کو ہرگز نہ بھولوں گا میں، نہ بھولوں گا میں، تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں ہمیں کربلا لے چلو۔ آپ سے صبر سرون تاری صبر حسین، ہستی نہ ہوت تاری تو دنیا نی بات شو، جنت کدی نہ صحبت تارا وگر حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرے آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الفاضلية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به الموت صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ہاں مومنات، سورہ آراف میں جتنا پڑھ رہی تھی آگے مجھے سیم چیز مل رہی تھی، آگے جتنا میں آگے جا رہی تھی، لیکن سورہ آراف کی آیت نمبر 191 192 193 194 195 یعنی 5 آیتیں ایک ایسی آیتیں ہیں جس میں خداوند عالم ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے، انہوں نے کسی کو خلق نہیں کیا۔ پھر آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اے لوگوں جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر پکارتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے، تو یاد رکھو لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ، جو اللہ کو پکارتا ہے کسی کے ساتھ یا پکارتا ہے اللہ کے بغیر، تو یاد رکھنا جس کو وہ پکار رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون، اس کے اندر کوئی طاقت کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکے، حتیٰ کہ ولا انفسہم ینصرون، حتیٰ کہ وہ خود کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں مومنات، آگے پروردگار عالم اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتم
सामितून। खुदा कहते हैं अगर तुम उसको पुकारो भी हिदायत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे खुदा कहता है इन्नल्लज़ीना तदऊन, हाँ मोमिनात। यहाँ पर जो मेरा कल वाला टॉपिक है मैं उसी पे आऊंगी कि खुदा कहता है कि अगर किसी ने खुदा के साथ किसी को मिला लिया तो सबसे बड़ा मुशरिक हो जाएगा, और अगर किसी ने खुदा के साथ मिला लिया, किसी को खुदा का शरीक करा लिया, तो याद रखना अगर हम उसको पुकारेंगे भी तो वो कोई हमारे फायदे की बात नहीं होगी। हाँ मोमिना। और अगर हम कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है तो ये शरीक नहीं हुआ। कैसे शरीक हुआ? वो तो उसी की बॉडी का होगा ना, उसी का पार्ट होगा ना, उसी का हिस्सा होगा ना, उसी की जिन्स होगी ना। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो शरीक होगा, है ना। हमने कल सूरह तौबा की थी कि सूरह तौबा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा ईसा इब्नुल्लाह, कि यहूदी कहते हैं कि हजरत उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह का बेटा है। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमानों पे आऊंगी इंशाअल्लाह, मुसलमानों पे खास चीज पे आऊंगी कि हम मुसलमान, मुझे यकीन है कि हम शियों में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हबीब की कहा है हदीस है कि मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब फरमाते हैं कि हदीस है कि मेरे आखिरी जमाने के लोगों में से सब मुशरिक नहीं होंगे। याद रखना, नबी की जिंदगी के आखिरी दिन थे, आखिरी अयाम थे। उन आखिरी अयाम में सहाबा कहते हैं कि रसूल खुदा ने बहुत लंबा खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद रसूल खुदा ने थोड़ी सी बात की, कहा आखिरी जमाने में मेरी उम्मत में सबके सब मुशरिक नहीं होंगे, उनमें से कोई होगा जो सही माना में अल्लाह को जानेगा, लेकिन याद रखो दो चीजों की वजह से तुम लोग हलाक हो जाओगे। मेरी उम्मत के लोगों में से दो चीजों की वजह से लोग हलाक हो जाएंगे। कौन सा? कहा एक दूसरे को खींचा खींची। समझते हो खींचा खींची? वो मुझसे आगे क्यों बढ़ा, खींचो इसको। वो मुझसे आगे क्यों बढ़ा, खींचो इसको। हाँ मोमिनात, मेरी टीचर थी, मैं ये बात बयान कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफा और मैं बयान करती हूँ। मेरी टीचर थी, वो कहती थी कि जब हम ईरान में पढ़ते थे तो हमारा एक टीचर था ना, उसने कहा काला लाव, काला लाव कहते हैं ना काली जबान में, लाल बेल को। उसने कहा लेबोरेटरी में एक डॉक्टर ने कुछ काला लाओ, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। फैक्ट्री में कुछ काला लाव बंद करके रखे थे, क्योंकि उसको देखना था कि क्या है। अब उसने हर मुल्क के काला लाव को जो है वो जमा करके रखा था, लेकिन जितने काला लाव थे उनके ऊपर ढक्कन बंद था, लेकिन एक काला लाव थे जो इंडिया और पाकिस्तान से आए थे, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। तो हमारी टीचर कहती कि डॉक्टर से किसी ने पूछा कि क्यों इसके ऊपर ढक्कन नहीं है और बाकी सबके ऊपर ढक्कन है। कहा कि जो हमारे हिंदी बड़ा खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तक सलवात। कहा कि जो दूसरे मुल्क के हैं ना, जो दूसरी कंट्रीज के हैं, उनके काला लाव अगर निकलना चाहते हैं तो सब मिलकर उसको हाथ देते हैं कि बाहर निकलो निकलो। हम अगर फंसे तो कोई बात नहीं, तुम तो नजात हासिल करो, लेकिन जैसे ही ये जो हिंदी का काला लाव है, जैसे ही कोई काला लाव निकलता है दूसरा काला लाव उसकी टांग खींचता है, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं भी फंसा हूँ तुम भी फंसो। हम कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ पर मेरे हबीब ने फरमाया कि मेरे उम्मत में से ज्यादा जो हलाक होंगे वो दो चीज की वजह से होंगी, एक दूसरे की टांग खींचना, और दूसरा एक दूसरे के साथ लड़ना, लड़ के हलाक होंगे। हम समझते हैं ना लड़ के, कहा लड़ के हलाक होंगे मैं, और मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है। तो हाँ मोमिनान, हम फिर उसी अपनी चीज पे आएंगे कि हाँ हम मुसलमानों में से बहुत ग्रुप हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों में से बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है, बस हम शिया अच्छे हैं या सुन्नी अच्छे हैं, नहीं, बहुत ज्यादा फिरके बन गए। कल मैं अपने थोड़ा सा टॉपिक से हटती हूँ, मैं सोच रही थी वही यजीदियत, वही हुसैनियत, वो आजकल हो रहा है।
کل آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا پاکستان میں سب سے بڑا ایران کے بعد جو سب سے زیادہ ماتم ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی وہاں پر بہت زیادہ مسلمان ہوتے ہیں, شیعہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر پنڈی میں ایک مسجد ہے, اس کا نام تو سب نے زرارہ رکھ دیا مسجد ہے. وہاں پر 10 محرم کو امام حسین کو برا برا بولا گیا اور یزید کی تعریف کی گئی. اور جیسے ہی شیعہ اور سنی آپس میں مل گئے اور انہوں نے جا کر حملہ کیا تو وہاں سے انہوں نے فائرنگ شروع کری جس میں 55 سے اوپر شیعہ زخمی ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں. تو ہم گروپ ہو گئے, ہم میں سے مجھے نہیں معلوم کہ کس کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے. تو ہم مومنات سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ شرک سے بچانا ہے. برائے خوشنودی ہے علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تو بیٹا تو اسی کی باڈی میں سے ہوتا ہے نا, اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے, اسی کا حصہ ہوتا ہے, اسی کا پارٹ ہوتا ہے. تو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ہاں مومنات, کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ جنس میں سے ہوتا ہے, لیکن بیٹے کا نکلنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوائے نفسانی بھی اس میں ہوتی ہے, ایک خواہش بھی ہوتی ہے. ایک خواہش جب انسان کی ہوتی ہے یعنی ایک حصہ ہے جس میں سے کچھ نکل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ محدود ہو گیا, وہ لمٹ میں آ گیا. حتیٰ کہ خداوند عالم کہتا ہے اس کی ذات کہیں بھی کسی جگہ پر بھی ہم اس کی ذات کو محدود نہیں کر سکتے ہیں. ہاں مومنات, قرآن میں خدا نے کیا لم یلد ولم یولد, کل ہم نے کیا تھا نا کل سورۃ زخرف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب سب سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو پہلا عبادت کرنے والا اس کا میں ہوتا. تو ہم مومنات یہاں پر ہم اس کی نفی کرتے ہیں. اور ولد میں نے کل ایکسپلین کر دیا تھا, ولد اور یولد, یلد اور یولد, ابھی باپ اور بیٹا اس دونوں کے بارے میں ہم آتے ہیں. کیوں کہا گیا کہ خداوند عالم بیٹا نہیں؟ ولد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہونا, اولاد ہونا. ولد کا ریئل میننگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جسم سے, کسی کی ذات سے کسی چیز کا نکلنا. ہم کہتے ہیں نا بیج سے جھاڑ اگتا ہے. یہ بیج کیا ہے؟ یہ خود ہو گیا. یہ جھاڑ کیا ہو گیا؟ اس کی ولد ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ برف سے ہوتی ہے, گلاس سے ہوتی ہے. آگ جو نکلتی ہے وہ لکڑی سے نکلتی ہے. لکڑی کہاں سے یہ سب کرتی ہے؟ یہ اسٹور کرتی ہے سورج کی روشنی سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے. فلاں چیز فلاں سے نکلتی ہے, فلاں چیز فلاں سے نکلتی ہے, فلاں چیز. اور بہت زیادہ ہم دیکھیں ذائقہ ہمیں ملتا ہے کھانے سے ملتا ہے. بات کہاں سے نکل رہی؟ ہم جب بات کر رہے ہیں تو بات کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ منہ ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نور نکل رہا ہے, سب کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم مومنات ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز جو کسی سے نکلتی ہے وہ اس کا ولد ہو جاتی ہے, یعنی اس کی ذات میں سے نکلنا, اس کے جسم میں سے نکلنا, اس کو کہتے ہیں ولد. اگر کسی کی ذات میں سے, میں خاص چیز کی طرف آ رہی ہوں, اگر کسی کی ذات میں سے, اگر کسی کے جسم میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے اور بعد میں وہ اس کو بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلق. وہ ہوتی ہے خلقت. ولد اور خلقت میں فرق ہوتا ہے. میں نے کھانا بنایا, میں نے روٹلی بنائی فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے بہت مشکل ہوتی ہے روٹلی بنانا. میں نے روٹلی بنائی, اب میں کیا ہوں روٹلی کے لیے؟ میں روٹلی کی کیا ہو گئی؟ روٹلی میری ولد نہیں ہے, وہ میرے باڈی میں سے نہیں نکلی ہے. روٹلی میری مخلوق ہے, میں اس کی خالق بن گئی. تو خالقیت میں اور ولدیت میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہاں مومنہ, جب ہم کہتے ہیں نا جو فکر ہوتی ہے وہ دماغ سے نکلتی ہے, اسی طریقے سے احساسات, جذبات, محبت, نفرت, یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ باڈی میں سے نکلتی ہے. جو چیز بھی باڈی میں سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں ولد. تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار لم یلد, تیری ذات ایسی نہیں ہے کہ تیری ذات میں سے, تیرے جسم میں سے کوئی احساس, کوئی جذبات, کوئی فکر, کوئی سوچ, کوئی بھی چیز تیری باڈی میں سے نہیں نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے یلد.
ہاں مومنان، ایک اور چیز خدا کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے. تو کیا اللہ نے اپنی روح میں سے نکال کر توڑ کر اندر نہیں ڈالا؟ کبھی کبھی ذہن میں یہ چیز آتی ہے نا، ایک یہ چیز آپ نوٹ کریے گا، ایک یہ چیز اور ایک ایسی چیز ہے، مجھے نہیں معلوم ہم شیعوں میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن کچھ مسلمانوں کے اندر یہ چیز میں نے بہت نوٹس کی. حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد حدیث قدسی بھی جس کو کہتے ہیں. حدیث ان اللہ خلق قبل اشیاء نور نبی کا من نورہ. ان اللہ، بے شک اللہ نے خلق کی تمام اشیاء، تمام چیزوں سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا من نور ہی، اپنے نور میں سے. کچھ لوگ کے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ ایک نور ہے اور اپنے نور میں سے ایک حصہ نکال کر نبی کے نور کو خلق کیا. بالکل سیم جس طرح سے ہم نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ وقالت المسلمان. یہ حدیث ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح سے رسول کو خلق کیا. یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، یہ حدیث گھڑی ہوئی نہیں، حدیث سچی، صرف اس کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے. تو ہاں مومنان، جب ہم کہتے ہیں کہ نفخت من روحی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے روح کو اس کو پھونکا اپنی روح میں سے. اپنی روح میں سے نہیں، میں نے اپنی روح جو میری خاص پراپرٹی تھی، جو میرا خاص پاور تھا، جو میری خاص طاقت تھی، میں نے اس کو ڈالا. لیکن اے انسان تو کبھی روح کو جان پایا نہیں کہ یہ روح ہے کیا چیز؟ کوئی جانتا نہیں کہ روح کیا ہے؟ حتیٰ کہ جب باڈی اور روح جدا ہوتی ہے آپس میں، جب انسان مرتا ہے اور باڈی اور روح کی جدائی کا وقت آتا ہے تو اس میں روح کا جسم نہیں ہوتا اسپیشل. ہم کہہ سکتے آج تک نہیں پتا چلا کہ روح کا اصل جسم کیا ہوتا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ جیسے باڈی اور روح جدا ہوتی، میں بہت شارٹ بیان کرتی ہوں، جیسے باڈی اور روح جدا ہوتی ہے اس کو ایک جسم لطیف پروردگار عالم اس کو فوراً عطا کرتا ہے. لیکن خود روح کا جسم کون سا ہے پتا ہے ہمیں؟ ہاں مومنان، میں اپنی بات کروں گی. میں نے علی کو پہچانا. کہاں سے پہچانا؟ قرآن سے پہچانا. میں علی کو نہیں، مجھے بڑے ہزار کوئی دلیل دے دے، میں کبھی محمد کو ماننے والی نہیں تھی، میں کبھی علی کو ماننے والی نہیں تھی. لیکن قرآن کی آیتوں نے، میں نے 13 رجب کو وہ آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں نے مجھے بتایا کہ علی کیا ہے. علی کی امامت کو میں نے پہچانا کہاں سے؟ قرآن سے. قرآن نے کلیئر کہہ دیا علی کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا، علی کے علاوہ کوئی کتابوں کا علم نہیں رکھ سکتا. ہاں مومنان. اور دوسرا، مجھ سے جب سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا کہ میرا رب ہے، اگر آپ سے کوئی کہے غیر مسلمان جو حدیث پر یقین نہ رکھتا ہو، جو قرآن پر یقین نہ رکھتا ہو، اگر آپ سے اگر کہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ساری کائنات کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، کائنات کو دیکھو، یہ تو ایٹم سے بنی ہے، ایک دھماکہ ہوا اور پھر یہ سب بن گیا. اچھا، اللہ کو کیسے پہچانا؟ میں نے کیسے پہچانا اللہ کو؟ میں نے اسی روح سے پہچانا. جب ہم چھوٹے تھے نا، جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی روح نکل گئی، ٹھیک ٹھاک انسان کی روح چلی جاتی ہے. ڈاکٹر آتے ہیں، چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی موجود ہے. یا خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک انسان جو ٹھیک ٹھاک ہے، جس کی باڈی میں خون ٹھیک ہے، جس کا دل ٹھیک ہے، جس کی آنکھ ناک کان پوری باڈی کا حساب ٹھیک ہے، لیکن اچانک اس کی روح نکل جاتی ہے. یہ روح کیا ہے کہ جب نکلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، یہ جب ڈلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب ساری دنیا کس پہ چلتی ہے؟ ایٹم پہ. مادہ کہتے ہیں نا، مادے کو کیا کہتے ہیں؟ مٹیریل. ہم کہتے ہیں مادہ، مٹیریل، آرٹیکل، یہ جو سب مٹیریل پہ ہوتی ہے. اب یہ مادہ اس نے کیا کیا ہے
غیر مسلمان کہتے ہیں کہ ساری دنیا جو خلق ہوئی ہے ایٹم سے اور مادہ سے ہوئی ہے، مٹیریل سے ہوئی ہے. اگر مٹیریل نے ہم کو خلق کیا، بہت میں گہرائی والی بحث کر رہی ہوں، بہت گہرائی والی بحث ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا ہم سمجھ پائیں. اگر مادے نے، اگر مٹیریل نے ہم کو خلق کیا، اگر مٹیریل نے ہم کو خلق کیا، تو اس مادے کو ہم کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیوں وہ ہمیں کنٹرول نہیں کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ اسی ایٹم کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. یہی انسان آج کہاں کہاں پہنچ گیا، کتنے پلانٹ کے اوپر وہ پہنچ گیا، کتنی پلانٹ کے اوپر اس کی مشین چلی گئی، کتنا وہ یونیورسل کو کنٹرول میں کر رہا ہے. کیوں؟ جب مادے نے تم کو خلق کیا تو یہ مادہ، یہ مٹیریل جو ہم کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہا؟ لیکن یہ انسان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، یہی انسان سب کو ہاتھ میں لے رہا ہے. لیکن یہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہے، جب 2 مہینہ کا 1.5 مہینے کا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر روح کو پھونکتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے وہ روح؟ کوئی انسان بتا سکتا ہے؟ کوئی جو کہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں، وہ کہے کہ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ میں نے روح کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانا. یہ روح کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس روح کو کنٹرول کرنے والی ذات اس مادے سے کہیں اوپر ہے. اور یہ روح کہاں جاتی ہے؟ کون ہے جو مرضی سے ڈالتا ہے؟ کون ہے جو مرضی سے نکالتا ہے؟ کسی انسان میں طاقت ہے. وہی کہتی ہوں میں، انسان پلانٹ کو، پلانٹ جتنے بھی پلانٹ ہے نا، سب کو کنٹرول کر رہا ہے. پلانٹ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر، جنوں کو کنٹرول میں کرتا ہے. ساری مخلوق کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے اس انسان نے، سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس انسان نے. لیکن یہ انسان اپنی روح کے بارے میں بیان کر سکتا ہے کہ یہ میری روح کہاں سے آئی؟ بول سکتا ہے کہ میری ماں نے میرے بدن میں میری روح کو پھونکا؟ کہہ سکتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، الکا ہوتا ہے، کہ سپرم ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے کہ سپرم. یہ سپرم کے اندر 1-2 مہینے کے بعد الکا مضغہ یہ بنا، پھر اس کے اندر یہ روح کہاں سے آئی؟ ہاں مومنان، سب سے بڑا پروف پروردگار عالم کی ذات کا ہونا یہی، اس روح کی خلقت، اس روح کو عطا کرنا، اسی روح کو کنٹرول کرنا، سب سے بڑا پروف ہے. کائنات میں، اس دنیا میں کوئی انسان، کوئی نہیں ہے جو کہے کہ ہاں مجھے روح کا پتہ. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا نا کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، روح کیا ہے، رسول خدا کو خدا نے کہا اے میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم روح کو نہیں جان سکتے. قل روح من امر ربی، کہہ دو کہ تمام ارواح اللہ کی کنٹرول میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو نہیں پتا. تو ہاں مومنان، یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ روح کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانتے، ایک چیز. اور دوسری یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ ان اللہ خلق قبل الاشیاء، یہاں پر جو کہتے ہیں تمام چیزوں سے پہلے پروردگار عالم نے خلق کیا نور نبی کو اپنے نور میں سے. تو یہاں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تھوڑا سا سوال کروں گی. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں سے پوچھتے تھے، بعد میں جواب دیتے تھے، ان کو سوچنے کا موقع دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا، جتنا جلدی سنتے اتنا جلدی نکل جاتا ہے. جب ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے پھر وہ چیز نہیں نکل سکتی ہے. تو کیوں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ واقعی اللہ کے نور میں سے رسول خدا کا نور خلق کیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح فی الزجاجہ. تو ہاں مومنہ، کیا اللہ واقعی ایسا نور ہے جو دکھتا ہے، جو بوڑھی رکھتا ہے، جو جسم رکھتا ہے؟ تو ولد ہوتا ہے، تو والد ہوتا ہے. تو اللہ رسول خدا کا والد ہو گیا کیونکہ اپنی بوڑھی میں سے نکالا ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں نہیں. یہاں پر نور کا مطلب ہوتا ہے کہ خود ظاہر، خود وجود رکھنے والا اور وجود دینے والا. نور کی جو ریئل میننگ ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ ہے
جو دکھتا ہے جس کو چھو سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، نہیں، خود موجود، خود وجود رکھنے والا اور وجود دینے والا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے خاص فیض، اپنے کرم اور اپنی جو میری خاص پوری طاقت تھی نا اس کے ذریعے سے میں نے ربی کے نور کو خلق کیا. اپنے جسم سے نہیں کہا، نور بھی اللہ کہتا ہے میری مخلوق ہے، میں نے اپنی خاص مخلوق سے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق کیا. اب اس نور کو کسی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی کیسے کہتے ہیں کہ 5 تن کے نور تھے، 5 نور ہے، 5 نور ہے، 5 نور کوئی سیپریٹ نہیں ہوتے، الگ الگ ٹکڑے نہیں ہوتے. کس طرح سے ایک بتی ہوتی ہے، جب ہم بتی کو جلاتے ہیں تو وہ بتی کا نور پھیلتا ہے نا، کبھی ٹکڑے ہوا ہے، کبھی نہیں. اسی طریقے سے رسول خدا کا نور جب کھولا گیا نا تو وہ پھیلتا گیا، ٹکڑے نہیں ہوا. جب پھیلتا گیا تو سب سے پہلا جب پھیلا تو یہاں سے پنجتن کا نور بنا، اور پنجتن کے نور کے ذریعے سے آسمان، زمین، عرش، کرسی، تمام چیزیں پروردگار عالم کی اس پھیلے ہوئے نور میں، یعنی وہ پھیلا، اللہ نہیں پھیلا، اللہ نے اپنے نور کو پھیلا، اور وہ نور تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور. ہاں مومنات، جب کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا والد نہیں، اپنی باڈی سے کسی کو نہیں نکالتا ہے، تو یہی معنی ہے. وہ روح، سب سے خاص چیز جو ہم بیان کر سکتے وہ روح ہے. روح نہ جسم میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایسا ہے جس طرح سے روح جسم میں آتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جائے، کسی جگہ میں آئے اور کسی جگہ سے نکل جائے. لیکن ایک چیز ہے، خدا کہتا ہے کہ میں کائنات میں کہیں پر بھی میری جگہ نہیں ہے کہ میں سما سکوں، لیکن ایک جگہ ہے جہاں میں سما سکتا ہوں، اور وہ ہے مومن کا دل. خدا کہتا ہے میں مومن کے دل میں میرا گھر ہے. کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جہاں میں رہ سکوں، لیکن میرا رہنا کا ٹھکانہ جو ہے وہ مومن کا گھر ہے. ایک بہت اچھا شاعر تھا، مجھے اس کی بہت اچھی شاعری لگتی ہے. اس نے کہا، خدا سے کہا، خدایا تو لا مکان ہے، ہم مکان والے ہیں. تو لا مکان ہے، ہم مکان والے ہیں، اور ہم کو تو نے پھرایا ہے، در پھرایا، ڈھونڈنے کے لیے، یعنی لا مکان. اب بتایا کہ میرا کوئی مکان نہیں، جاؤ مجھے ڈھونڈو، اور ہم کو بنایا مکان. ہم نے بویا بستر لیا اور تیرے پیچھے تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے. تو اللہ نے کہا لا مکان ہوں، لیکن ایک میرا مقام ضرور ہے. تم اتنا نہ پھرو، جاؤ مومن کے دل میں جاؤ، میں وہاں پر کرتا ہوں. اب مومن کون ہے؟ ہم سب مومن ہیں جو اللہ رسول اور محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں، جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، جو دل سے کہتے ہیں یا حسین. اس کے علاوہ کون مومن ہو سکتا ہے؟ تو ہاں مومنات، یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو ہاں مومنات، یہاں پر اسپیشلی بات یہی آتی ہے کہ ہمارا خدا ایسا نہیں کہ چیزوں میں سما سکے، مٹیریل میں سما سکے. خدا، ہم نے کہا تھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب انہوں نے اذان سنی تو اللہ اکبر، تو کہا کیا ہے یہ اللہ اکبر؟ لوگوں نے کہا اللہ تمام چیزوں سے بڑا، چیزوں سے بڑا، یہ تو صاف شرک ہو گیا، اللہ کو چیزوں کے ساتھ ملا. کہو کہ اللہ اکبر، کہو کہ اللہ بڑا ہے. من یوسف، یعنی ان ہر چیز سے بڑا ہے جس سے تم اس کی صفت کو بیان کر دو. جتنی تعریف کرتے ہو میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ ان سب سے اوپر ہے پروردگار عالم کی ذات. میں نے کل کہا تھا کہ جتنا بھی اللہ کے نام ہے، 1000، ہم کہتے ہیں 1000 ہے جو شرح کبیر میں، 199 نام ہے، 72 نام ہے، اور انبیاء کو نام دیے، اولیاء کو نام دیے، اوصیاء کو نام دیے، ائمہ کو نام دیے. اللہ کے جتنے نام ہیں، جب یہ نام اللہ کے نام کا، میں نے کہا تھا تمام نہیں، جب یہ اللہ کے نام کمال تک پہنچتے ہیں، یعنی اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سمد. تو یہاں پر بھی یہی بات آ جاتی ہے مومنات کہ ہمارا پروردگار عالم کی جتنی تعریف کی جائے، تعریف، حمد، ثنا ہم کہتے ہیں، اس کی وصف، اس کی نعم کہتے ہیں، تمام کے تمام اگر کمال تک پہنچ جاتی ہے، کمال سے بھی آگے پہنچ جائے، اور پھر بھی کہیں کہ ابھی بھی
کمال تک نہیں پہنچی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے میرا اللہ اکبر ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کیا؟ یعنی اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حدیث میں ہے کہ جب تم اپنے بچوں کی شادی کراؤ، بیٹیوں کی شادی کراؤ، بیٹوں کی شادی کراؤ تو ان کا ہم کف ہونا ضروری ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مقصودہ آنٹی لڑکی کی اور لڑکے کی ایج میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے، 15 سال 20 سال 10 سال 6 سال کا میں نے پڑھا ہے، لیکن 15 سال 20 سال 10 سال کا فرق ہونا چاہیے۔ سورہ رحمان ہے یا سورہ واقعہ مجھے یاد نہیں آتا، خداوند عالم سورہ رحمان یا سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں ان کو حوریں عطا کی جائیں گی، ان کی ہم ایج، ان کی ایج فیلو جیسے کہتے ہیں نا، ان کی عمر کے برابر ان کو جنت میں حوریں ملیں گی۔ تو ہم مومنان اور غلمان بھی، یہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم مومنات یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ہم کف ہونا بہت ضروری ہے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ شادی کرو تو دیکھو کہ یہ اپنے آپ میں برابر ہے، یعنی نیچے ہونا یہ ان بیلنس کر دیتا ہے دو فیملیوں کو۔ تو ہم مومنات ہم جب خدا کی ذات میں آتے تو خدا کہتا ہے میرے لیے کوئی کف نہیں ہے، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آیت اللہ نے بہت خوبصورت چیز کہی، کہا اگر ہم نعوذ باللہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ معاف کرے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہم کف ہے، اللہ کی کوئی زوجہ ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، تو اس بیوی میں خدا ہم کہتے ہیں نا ہم کف ہونا بہت ضروری ہے، تو اس بیوی کو بھی سمد ہونا پڑے گا جو کہ امپوسیبل ہے۔ یہ سمد لفظ سب سے بڑا پروف ہے کہ پروردگار عالم کی کوئی زوجہ، کوئی کف، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اور انسان جب ہم کف ہوتا ہے نا تو اس کو 3 چیزیں ہوتی ہیں، اولاد کے لیے بھی ہم کف کے لیے ساتھی ہونا چاہیے کیونکہ ڈر لگتا ہے، انسان کو پناہ ہونا بقا چاہیے، اولاد میں ملتی ہے، انسان کو ضعیفی آتی ہے اس میں عصا چاہیے اور وہ اولاد اور بیوی ہوتی ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی خوف نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، سب چیز فنا ہو جائیں گی سوائے خدا کی ذات سے۔ خدا کہتا ہے نا ما عندکم ينفد ما عند اللہ باقی، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم، فنا۔ سورہ نحل میں خدا کہتا ہے لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہاں مومنہ، خدا کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یہ سورہ قل هو اللہ ہماری یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو بائی فورس کہتے ہیں، سارا نچوڑ جب نکالتے ہیں نا پھر بھی ہم اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم کہتے ہیں خدا ہے، ہم کہتے ہیں کل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ہو، تو پھر بھی ہو ہے، میں کبھی تیری ذات تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہاں مومنہ، امام جعفر صادق، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے بہت التجا کی، یا اللہ مجھے اسم اعظم سکھاؤ، پروردگارا مجھے اسم اعظم سکھاؤ، مجھے اسم اعظم۔ کہتے ہیں جب میں سو گیا، میرے مولا فرماتے ہیں جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ لفظ پڑھو، یہی اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، اسألک میں تجھ سے چاہتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ کس چیز کی؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الذی، 5 دفعہ کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کی جو معبود ہے، کائنات کی تمام مخلوق ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کی عبادت کرتی ہے، وہ اللہ کتنا ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف ہو ہے، وہ چھپا ہوا ہے، یا ہو، وہ جو بہت چھپا ہوا ہے، یا
من وہ لاہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے کہ جو اتنا چھپا ہوا ہے، ساری چیزیں ظاہر تیری ذات کے علاوہ۔ ہاں مومنان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے، ہمارا اللہ کیا ہے۔ ابھی میں نہیں پڑھ سکی سورہ آراف میں، آپ دیکھیے گا اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اللہ بناتے ہو، دوسروں کو میرا شریک، دوسروں سے طلب کرتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کیا ان کی ٹانگیں ہیں جو چل سکے؟ جو کیا ان کے ہاتھ ہیں جو ہاتھوں کو کھول کے تمہیں ادا کر سکے؟ کیا ان کے کان ہیں جو تمہاری باتوں کو سن سکے؟ کیا یہ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت پروردگار عالم ہمیں ارشاد فرماتا ہے؟ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا۔ سورہ یاسین کیسی سورہ ہے کہ کبھی بھی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم سورہ یاسین ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے قلب قرآن۔ کیا کہتے ہیں خداوند عالم سورہ یاسین کی آیت نمبر 75-76 میں خدا کہتا ہے لا یستطیعون، یہاں پہلے 74 میں کہتا ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، کہ خدا کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ پکڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں، کیا وہ شاید اس لیے پکڑتے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کر سکے۔ ہاں مومنا، خدا کہتا ہے لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، اے لوگوں یاد کرو جو اللہ کو چھوڑ کر، خدا کہتا ہے کہ لا یستطیع، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، لیکن یاد رکھو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ بناتا ہے، جو الہ بناتا ہے، جو دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، یاد رکھو ان بتوں کو، خدا قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان کو مانتے ہو، ان کی تعبدون ما تنہون، ان کو مانتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے کوٹ کوٹ کے اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاتے ہو، تو خدا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لہم محضرون، یاد رکھنا تمہیں میں اسی کے لشکر میں کہوں گا یہ اس کے سولجر، یہ اس بت کے سولجر، اس کے سامنے ان سب کو لائن وار کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہاں مومنات، ابھی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، انشاءاللہ اس کو کل میں ضرور، کل ہماری مجلس ہے تو کل اس کو کروں گی۔ تو کیا اتنا پروردگار عالم ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کو من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ فلا تدعوا مع اللہ، کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو، تدعو پکارنا۔ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم ائمہ معصومین کو بھی نہیں پکار سکتے؟ من دون اللہ، من دون اللہ میں آتے ہیں اللہ اور اللہ کے بغیر۔ دون کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ دون کے حروف اصل کیا ہے میری کلاس والے؟ دون، دون اور دنیا، دن یا دون، یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ دن یا دون، دن یا الگ بیس ہے، دون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے۔ تو یہاں پر کیا ائمہ معصومین انبیاء الہی بھی اس من دون اللہ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ انشاءاللہ اس کو کل ایکسپلین کروں گی۔ ہاں مومنہ، لیکن میں نے دیکھا کہ خداوند عالم نے امامت کو اور نبوت کو ساتھ میں جوڑا۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کے جس حصے میں جاؤ، جہاں جاؤ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں ملے گا، لیکن در نبی پر جب آؤ گے تو تمہیں یہاں سے خدا کی ذات کی پہچان ملے گی، یہاں سے تجھے توحید ملے گی۔ میں عجب ہوں اس بات پہ، یقین کریں میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب بھی رسول خدا پر آیتیں نازل ہوتی تھی، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، کوئی ایسا نہیں کہ کہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے، سب کو نالج ہے۔ یہاں پر میں عجب ہوتی ہوں کہ جب رسول خدا پر آیتیں نازل ہوتی تھی، میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہوں، رسول خدا پر آیتیں نازل ہوتی تھی تو رسول خدا یا 10 لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے آیتوں کو، ایسا ہے کہ نہیں، میں جہاں پر غلط ہوں مجھے پکڑیے گا، رسول خدا یا 10 لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، یا 20 کے سامنے ظاہر کرتے تھے، یا 1 کے سامنے ظاہر کرتے تھے، یا 50 کے سامنے۔ اگر ایک آیت نازل ہوئی کسی ایک کے لیے تو رسول خدا نے کہا یہ قانون نازل ہوا ہے، جیسے طلاق کے بارے میں نا، رسول خدا کے صحابی اور اس کی بیوی یہ دونوں آئے، رسول خدا سے کہا ہم طلاق نہیں لینا چاہتے، تو آیت چینج ہو گئی۔ یہاں پر رسول خدا نے ان کو کہا، پوری دنیا اس کو مان گئی، سب دنیا اس کو ماننے لگی۔ رسول خدا ایک آیت ایک لوگ کو بتاتا، وہ دوسروں کو بتاتا، سب مانتے تھے۔ عجب ہے، عجب ہے، میں عجب ہو گئی اس بات کو، میں کمپیئر کر رہی تھی کہ جب خداوند عالم نے ہمارے حبیب کو کہا تھا اے میرے حبیب اب اپنی دعوت کا عمومی اعلان کر دو، اپنی نبوت کے بارے میں سب کو بتا دو، تو میرے نبی کہاں گئے تھے؟ پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہلے اقرار لیا، لوگوں مجھے جانتے ہو؟ ہاں ہم جانتے ہیں، تم میری بات کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں، اگر تم ہمیں آنکھیں بند کر کے، ہم کان ناک بند کر کے ہم تمہارے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میرے رسول خدا نے
غدیر کے موقع پہ کیا تھا. ہمیشہ رسول خدا پر آیت نازل ہوئی، ایک کو بلایا. غدیر کے موقع پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگوں کو بلایا. کیوں؟ افسوس کی بات ہوتی ہے نا، افسوس کی بات ہوتی ہے. دنیا پرست، دنیا کو چاہنے والے، دنیا کے لالچو لوگ کس طرح سے آ گئے کہ شاید ہم علی کو رکھیں، شاید ہم نبی کی اولاد کو رکھیں، شاید ہم سید زادوں کو آگے لائیں گے تو ہماری حکومت، ہماری دولت، ہماری پراپرٹی ختم ہو جائے گی، جس طرح سے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا. تو ہم مومنات میں عجب ہوں، اس بات پر تعجب کرتی ہوں کہ جب رسول خدا نے کہا تھا نا کہ اے لوگوں میں تمہارا نبی ہوں، تو اس وقت سب نے کہا تھا، سب نے رسول خدا کے منہ پہ کہا تھا ہم نہیں مانتے. اس وقت سب نے رسول خدا کے ظاہر کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہاں پر آتی ہے کہ جب مسلمانوں کو رسول خدا نے یہ آیت سنائی نا، منافقت تو دیکھیں آپ مسلمانوں کی. عجب، میں سچ میں یہ سوچتی ہوں کہ سیم منظر ہے، وہاں مشرک ہے، یہاں مسلمان ہے. مشرکوں نے سامنے جواب دیا، منافقوں نے مسلمانوں پیٹھ پیچھے میرے نبی کے چھرا گھونپا. بہت خطرناک ہے یہ مسلمان. ہاں مومنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، علی کا حق کھا لیا گیا. اگر آج ہمارے علی، رسول خدا نے بچپن سے، ایسے نہیں کہتے رسول خدا علی کو تیار کرے، ایسے نہیں کہ حضرت علی سے محبت تھی. وہ محبت، وہ جذبات، وہ فیملی، وہ رشتہ داری اپنی طرف، اور بھی لوگ تھے ان کو بھی رسول خدا لے آتے، وہ سب اپنی طرف سے. لیکن تیار ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، امامت کے لیے تیار کر رہے. لیکن جب وقت ہے اعلان کا تو میرے نبی پیچھے ہٹ گئے. نبی کو اللہ نے کہا ایک عورت جس کی سوابڑ کہتے ہیں نا، سوابڑ ہونے والی تھی، فاطمہ الزہرا کو کہا اس کو کہو کہ وہ غدیر کے میدان میں پہنچ جائے. سب نے کہا یا رسول اللہ اس کی سوابڑ ہونے والی، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ کہا نہیں، اس کو بول کے غدیر میں پہنچے. میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت کو بھی آنا چاہیے. وہ عورت بھی گواہ رہے گی، جو اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اس غدیر میں گواہ رہے گا. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ نجران نے کیا کیا تھا؟ سامنے دیکھا پاک ہستیاں آ رہی، ڈر گئے، فوراً ڈر گئے، کہا ہم چھوڑ دیتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن مسلمانوں نے کربلا میں کیا کیا؟ ہم بس اللہ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ رب العزت یہ جو آج ہم جو شیعہ جو صحیح طریقے سے صحیح راہ کو ہم چوز کرنے جا رہے ہیں، چننے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی چھرا گھونپا جا رہا ہے، ان کو بھی ختم کیا، ان کی نسلوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. ہاں مومنات، میں کہوں گی کہ احسان ہے ہمارے اوپر. آج بھی میں کہوں گی کہ احسان ہے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہم حجاب پہ ہیں، جو ہم جنت کا تصور کر رہے ہیں، جو ہم جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آج بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر حسین کا اور زینب کا. آج میں یہ حسین کا تیسرا ہے. تاریخ لکھتی ہے، کچھ تاریخ میں تھوڑے سے الفاظ ہمیں مختلف ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ 11 کو چلا تھا، کچھ کہتے ہیں 12 کو چلا تھا. ہاں مومنات، کہ جب یہ بیویوں کا قافلہ چلا ہے نا، تاریخ لکھتی ہے کہ میری بیوی زینب بہت دکھی ہو چکی، بہت تھک گئی. میں کہوں گی کیوں بیوی آپ بہت تھک گئے؟ میری بیوی کہے گی کیونکہ رات بھر میں نے بچوں کو سنبھالا، دن بھر میں نے اپنے بھائی کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا. آزادارہ نے وہ وقت بھی آ گیا کہ میری بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں نا کوفے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ جنگ ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس کا شوہر مر گیا تھا. جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی. رسول خدا کے پاس ایک عورت کو لایا گیا اور ان مسلمانوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ اس کے شوہر کو ہم نے مار ڈالا لیکن ہم نے ایک اچھا کام کیا. کہا کیا؟ میرے نبی نے کہا کیا کیا؟
کہا ہم اس عورت کو اس جگہ سے لے کر آئے جہاں پر اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی. ہم چاہ رہے تھے ہم اس کے دل کو جلائیں. میرے نبی چلا اٹھے, چیخ اٹھے اور چیخ کر کہنے لگے کہ کس نے تم لوگوں کو یہ حق دیا, بھلے مسلمان نہ ہو, انسان تم نے کیوں اس کے دل کو جلایا؟ میں کہوں گی وہ سید زادی, وہ فاطمہ کی بیٹی, وہ علی کی بیٹی, ارے کس طرح سے میری بیوی کی ردا اتاری گئی, چادر اتار کر میری بیوی کو اس جگہ سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر حسین کی لاش پڑی, ارے جس میں سر موجود نہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ زینب نے جس طرح سے دیکھا تھا حسین کا بدن ارے کربلا کی زمین پر ہے, اور اس طرح سے زمین پر ہے کہ جسم پہ لباس نہیں ہے, بدن میں سر نہیں ہے, اور خاک جو ہے وہ لباس بن کر حسین کے جسم میں. میری بیوی نے زمین طرف جا کر گرا دیا, اور سارے بچے ارے اپنے 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 عزیزوں کی طرف جاتے. ارے دو بیویاں جو حسین کی لاش کی طرف آتی, ارے ایک کا نام ہے سکینہ, ایک کا نام ہے زینب. جب کوئی مجلس پڑھتا اس کا ادب کرتے ہیں, جب ہم ممبر پر آتے آپ سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, ہمارے ہاتھ چومتے ہو. کیوں چومتے ہو؟ کیونکہ ہم اولاد رسول میں سے. آپ کیوں ہماری عزت کرتے ہو؟ کیونکہ رسول کے ممبر والے ہیں ہم. یہ مجلس برپا ہو رہی پہلی ذاکرہ ہے جو حسین کے بدن پر مجلس پڑھتی. ارے تازیانے کھاتی جاتی, مجلس پڑھتی جاتی ہے. امام کاش میں وہ شعر پڑھ سکتی جو بی زینب پڑھتی. ارے کیا کہتی, تم میرے حسین ہو, میرے وہ حسین جس کو میرے رسول نے کندھوں پہ اٹھایا تھا. ارے تمہارا گلا, تاریخ لکھتی ہے کہ زینب نے اس گلے پر جہاں سر موجود تھا چوم کے کہا حسین یہ وہ گلا نہیں ہے جہاں میرے نبی چوما کرتے, جہاں میری ماں زہرا چوما کرتی. حسین یہ وہ بدن نہیں. میں کہوں کہ قربان ہو جاؤ. ایک دفعہ امام حسن اور حسین کی آواز پاؤں میں آ گئی تھی اور وہ گر پڑے. میرے نبی نے ممبر چھوڑا تھا, فوراً ممبر چھوڑ کر گلے سے لیا تھا. ارے وہ میرے نبی بیوی فرماتی ہے حسین تجھے تو نبی نے گرمی سے اور ٹھنڈی سے بچایا تھا, آج کی طرح سے پڑے. الغان بیوی کو جدا کیا جائے, بیوی لاش حسین سے جدا نہیں ہوتی ہے. ننھی سی بیوی کو تازیانے مارے جاتے. ایک بیوی ہے قرآن بابا زینب رو رہی ہے, لیکن ایک ننھی سی بیوی ہے جو بات کو لپٹی ہوئی ہے, جو بات کو چھوڑتی نہیں. کیا کہتی ہے, بابا کہا تھا مدینے بھیج دو, لیکن نہ جانے کہاں لے کر جاتی. ایک ننھی سی بچی جس کی عمر ہے 3 سال 6 مہینے, وہ باپ کو لپٹ گئی. میرے امام زمانہ زیارت ناحیوں بھی کہتے تھے سلام اس ننھی سی بچی پر جس کے گالوں کا رنگ کربلا سے شام تک وہ بدلتا رہا. سکینہ تمام کی لاش کو نہیں چھوڑتی. ایک لعین نے سکینہ کو پکڑا, زور سے تماچا مارا. سکینہ کرتی ہے اور تماچا نہ مارنا, میں باپ کو چھوڑ دی. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ تیرے در کے بعد تیرے محمد اور آل محمد کا دروازہ ہمارے لیے. خدایا ہمارے پاس اس خزانے کے علاوہ کوئی خزانہ نہیں. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا, اس کی آل کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت, یا رب کبریا, یا رب العالمین ہماری جتنی بھی دعائیں خدایا ان کو پورا فرما.
یا اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما. یا اللہ ہماری وہ مشکلات پروردگار جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، یا اللہ ہماری وہ مشکل جو ہم تجھ سے بیان نہیں کر سکتے، خدایا 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 ہماری وہ مشکلات جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، وہ مشکلات جو ظاہر کرتے، پروردگار وہ مشکلات جو مشکل ہے ہم خود کو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ وہ ہماری مشکل ہے، لیکن اے اللہ تجھے معلوم ہے سب کچھ. پروردگار ہماری دنیاوی اخروی تمام مشکلات کو حل فرما. پروردگار تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یہ جو ہم نے عبادت کی ہے وہ صرف تیری ذات کے لیے کی ہے، تیرے محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم نے عبادت کی ہے تیری ذات کی، اور ہمیں یقین ہے کہ اے اللہ تو ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. یا اللہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ جو ہم نے مجلس بوا کی، خدایا یہ جو 10 دن ہم نے 12 دن ہم نے گزارے ہیں عزاداری امام حسین میں، پروردگارا اس دن اس عبادت کو ہمارے لیے محفوظ فرما جس دن ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی تمام مخلوقات کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی اولاد کا، تجھے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کا واسطہ، تجھے نبی کی اولاد کا واسطہ، تجھے علی کی اولاد کا واسطہ ہے. خدایا خدایا اے اللہ ہمارے جوانوں کی، ہماری نسلوں کی، خدایا ہمارے بچوں کی، ایمان کی، ان کے ذہن کی، ان کے مذہب کی، خدایا ان کے جسموں کی، ان کی روحوں کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کا، پروردگارا یا اللہ جتنی بھی بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما. اے اللہ آخر میں تجھ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یا رب کبریا جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے، خدایا جنہوں نے 14 معصومین کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے، بہت بڑی چیز ہے کسی کو اتنی بڑی ہستیوں کو گھر پر بلانا، بہت 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 عظیم بات ہے. اے اللہ جنہوں نے ان 14 معصومین کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے، اے پاک پروردگارا ان کے اوپر اپنا خاص لطف اور کرم نازل فرما. پروردگار آخر میں ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یا رب کبریا تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خدایا شیعہ آج بھی ذبح ہو رہے ہیں. اے پاک پروردگار آزادی کے ساتھ عزاداری کرنے کو نہیں ملتا. خدایا تو دیکھتا ہے کہ جب جوان باہر جاتے ہیں تو مائیں گھروں میں بیٹھ کر دعا کرتی کہ خدایا ہمارے بیٹے خیر خیریت سے واپس آ جائے. پروردگارا بہنیں دعا کرتی ہیں کہ خدایا ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرنا، نہ جانے کہاں کوئی بم پھٹ جائے، نہ جانے کہاں کیا ہو جائے. خدایا تو دیکھتا ہے ہم شیعہ کتنے غریب ہو گئے، کتنے مسکین ہو گئے، کتنے تنہا ہو چکے کہ تیری عزاداری کرنے کو بھی نہیں مل رہا ہے. اللہ تجھ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ پاک پروردگارا خدایا خدایا بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا کے رکھا. یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ضرور اللهم صل على محمد وآل شاہ زمان مالک کونین، کہتے شاہ زمان مالک کونین، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی